مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم پھر اپنے پیارے سے سلسلے احکام نماز کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کے اس سلسلے کے اندر ہم مزید نماز کے کچھ احکام سیکھیں گے، دین کی معلومات حاصل کریں گے اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، یعنی تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت یہ افضل بہترین عمل ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ سلسلے کے اندر شامل ہیں، آخر تک شامل رہیں گے، اور جو کچھ سیکھیں گے اس پر انشاءاللہ خود بھی عمل کریں گے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ابھی آپ سے گزارش ہے کہ سلسلے کو آگے فارورڈ کر دیجئے، آگے شیئر کر دیجئے، تاکہ یہ سلسلہ دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچے اور وہ بھی نماز کے مسائل کو سیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ صدر الافاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کے اندر صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس آیت کے اندر مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت، نماز سے مدد چاہنے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ نماز یہ عبادت بدنیہ ہے، عبادت نفسانیہ ہے، اور اس نماز کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو سچے مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، ان کے سوا دوسروں پر نماز بھاری ہے، مگر جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں پر لفظ صلاۃ کے اندر 5 وقت کی نماز مراد ہے۔ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ 5 وقت کی نماز کے ذریعے، نماز پنجگانہ کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ہر مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے، قیس سالی کے وقت
نماز استسقاء سے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو صلاۃ الحاجت پڑھ لو۔ چونکہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر دیتی ہے، نماز میں آدمی اپنی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیتا ہے، اس کی برکت سے دنیا کی کئی ساری مشکلیں فراموش کر دی جاتی ہیں، بھلا دی جاتی ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے اس جگہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اور رات کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملاحظہ نہیں فرماتے، یعنی کچھ نہیں کھاتے تھے، بھوک غلبہ کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور نماز کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ نماز کی برکت سے ہم پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں، اپنی مشکلات کو بھول سکتے ہیں۔ اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے اندر حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے غموں کو دور فرما دے گا، غموں کو ہمارے دلوں سے نکال دے گا۔ آئیے نیت کریں کہ خشوع قلب کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیاری عبادت نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے کے اندر ہم نماز کے احکام سیکھتے ہیں، اور پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے نماز کے کچھ مکروہات کو سیکھا کہ کن باتوں کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اٹ مینس نماز کو پھر سے ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں ہم نے سیکھی۔ آج کے اس سلسلے کے اندر ہم کچھ اور مکروہات تحریمہ کو بیان کریں گے، اور ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا بھی چاہیے۔ تو نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کے سامنے تصویر ہے، پکچر ہے، کوئی فوٹو ہے، اور تصویر پورے قد کی ہے، نمازی کے سامنے وہ تصویر ہے، تو پھر نماز اس سے مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ لیکن ہاں، اگر تصویر نمازی کے سامنے نہ ہو، بلکہ نمازی کے رائٹ سائڈ ہو یا لیفٹ سائڈ میں ہو یا پیچھے ہو، اگرچہ وہ تصویر لگائی ہوئی ہو، ٹانگی ہوئی ہو، لٹکائی ہوئی ہو، تو اس صورت کے اندر نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ ہاں، تعظیم کے پائے جانے کی وجہ سے چونکہ اس تصویر کو لٹکایا گیا ہے، ٹانگا گیا ہے ادب کے طور پر، تعظیم کے طور پر، اس لیے نماز مکروہ تنزیہی ہوگی۔ لیکن اگر تصویر سامنے ہے تو پھر نمازی کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اب تصویر کی بات ہوئی ہے تو ہمارے یہاں مصلوں پر بھی تصویر ہوتی ہے، جا نماز پر بھی خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کی تصویر ہو یا گنبد خضرا کی تصویر ہو، یہ اگر سامنے وال پر رکھی ہوئی ہے تو اس سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ اس تصویر سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی جو تصویر کسی جاندار کی ہو، انسان کی ہو، کسی جانور کی ہو۔ اگر یہ تصویر ہے، نمازی کے سامنے ہے، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن اگر مصلی پر گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، ان مصلوں پر نماز پڑھنا اگر توہین کی نیت سے نہیں ہے، مصلی پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے لیکن نمازی کی نیت بے ادبی کی نہیں ہے، توہین کی نہیں ہے، تو نماز جائز ہے، لیکن ان پر نماز پڑھنے سے بچنا بہتر ہے۔ لوگ اسی طرح خانہ کعبہ کی تصویر، گنبد خضرا کی تصویر فریم میں بنا کر گھروں میں لٹکاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں نیچے زمین پر یہ تصویر رکھی ہوئی ہے تو اس میں بے ادبی ہے۔ اگر کہیں نظر آئے تو بڑے ادب کے ساتھ چوم کر اونچی جگہ پر رکھ دینا چاہیے۔ لیکن نماز کے وقت خانہ کعبہ کی تصویر والے، گنبد خضرا کی تصویر والے مصلی بچھا کر
ان کو اپنے قدموں تلے رکھنا، ان پر گھٹنے لگانا، ان پر بیٹھنا اور نماز سے فارغ ہوتے ہی مصلی کو لپیٹ کر سائڈ میں پھینک دینا، یہ قابل غور ہے کہ ایک طرف تو اتنا ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے ان مقدس شبیہ کا، ان تصاویر کا، اور دوسری طرف انہیں بچھا کر پاؤں کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسے مصلوں کو استعمال کرنے سے بچنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کی نیت توہین کی نہیں ہے اور وہ ایسے مصلے پر نماز پڑھتا ہے جس میں خانہ کعبہ کی تصویر ہو، گنبد خضرا کی تصویر ہو یا اور کسی مسجد کی تصویر ہو، تو نماز بالکل ہو جائے گی، نماز پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور فرش پر تصویر رکھی ہوئی ہے تو کیا حکم ہے؟ ہم نے سنا کہ نمازی کے سامنے اگر تصویر ہے، پورے قد کی تصویر ہے، صاف نظر آ رہی ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن اگر تصویر فرش پر ہے، زمین پر رکھی ہوئی ہے، کوئی جاندار کی تصویر ہے، انسان کی تصویر ہے، کسی جانور گھوڑے وغیرہ کی تصویر ہے، اور وہ زمین پر رکھی ہوئی ہے، تو کیا حکم ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ تصویر اگر زمین پر جائے نماز کے علاوہ کسی اور جگہ پڑی ہوئی ہے، نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے جائے نماز ہے، اس سے ہٹ کر اگر تصویر کسی اور جگہ پڑی ہوئی ہے، اگرچہ اس پر کچھ بچھا ہوا نہیں ہے، وہ تصویر ڈھکی ہوئی نہیں ہے، نماز بلا کراہت ہو جائے گی، نماز مکروہ نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تصویر اہانت کی جگہ، ذلت کی جگہ پڑی ہوئی ہے، فرش پر پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر اس تصویر پر مصلی بچھا لیا اور مصلی سے تصویر چھپ جاتی ہے اور پھر نماز پڑھ لی، تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اب تصویر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ اگر زمین پر کھڑے ہو کر اس کو دیکھیں تو اس کے اندر جو پارٹس آف باڈی ہیں اس کی تفصیل نظر نہیں آتی، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سر کدھر ہے، کان کدھر ہے، ناک کدھر ہے۔ اتنی چھوٹی تصویر ہے کہ اگر زمین پر رکھ کر اس کو کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس میں صاف اعضاء نظر نہ آئیں۔ تو اگر کوئی تصویر ہے، وہ اگر کہیں لٹکائی ہوئی بھی ہے، سامنے بھی لٹکائی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ناظرین کرام، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو، انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے، کسی اور حیوان کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو ایسے لباس کو، ایسے شرٹ کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، نماز میں تو پہننا جائز نہیں ہے، نماز اس کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جس پر تصویر بنی ہوئی ہے، بیک سائڈ میں تصویر ہے یا سامنے پیٹ کی طرف تصویر بنی ہوئی ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ جس لباس پر جاندار کی ایسی تصویر ہو جس میں اس کا چہرہ موجود ہے اور وہ تصویر اتنی بڑی ہے کہ زمین پر رکھ کر اگر کھڑے ہو کر دیکھیں تو چہرہ بالکل صاف واضح نظر آئے، ایسا لباس پہننا شرعاً جائز ہی نہیں ہے، لباس پہننا ہی جائز نہیں ہے، اور ایسے لباس کے اندر نماز مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کو پھر سے پڑھنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ تصویر مٹا دی جائے یا چہرہ کاٹ دیا جائے، چہرہ مٹا دیا جائے، چہرے پر کوئی ڈارک کلر کر دیا جائے، بلیک کلر کر دیا جائے جس کی وجہ سے چہرہ مٹ جائے، یا وہ جو شرٹ ہے تصویر والا اس کے اوپر کوئی دوسرا شرٹ، کوئی دوسرا لباس پہن لیا اور پھر نماز پڑھ لی، تو اب نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، کیونکہ تصویر اب چھپ گئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے تصویر والے لباس کے اوپر دوسرا لباس تو نہیں پہنا، مگر اس لباس کو الٹا کر دیا کہ تصویر اندر ہو گئی اور باہر تصویر اب نہیں ہے، تو یاد رہے نماز مکروہ تحریمی تو نہیں ہوگی، لیکن مکروہ تنزیہی قرار پائے گی، کیونکہ الٹا کپڑا پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ بارگاہ الہی کے آداب کے خلاف ہے، اور ایسی نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی جاندار کی تصویر جس میں اس کا چہرہ موجود ہو
اور اتنی بڑی ہو کہ زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اعضاء کی تفصیل ظاہر ہو جائے۔ اس طرح کی تصویر جس کپڑے پر ہو اس کو پہننا بھی ناجائز ہے، اس کو پہنانا بھی ناجائز ہے، اس کو بیچنا بھی ناجائز ہے، ایون کہ اس کو خیرات کرنا، اس کو صدقہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور اگر ایسے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھی، نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہوگا۔ اور ایسے کپڑے پر سے تصویر اگر مٹا دی جائے، چہرہ مٹا دیا جائے، پوری تصویر ہی مٹا دی جائے، تو پھر نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر نماز ہو جائے گی، مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ تو احکام ان تصاویر کے ہیں جو تصاویر جاندار کی ہیں۔ اگر تصویر غیر جاندار کی ہو، جیسے پہاڑ ہے، دریا ہے، اس کی پکچر ہے، فریم میں لگائی ہوئی ہے، گھر پر نمازی کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اگر اس کے اندر کوئی جاندار نہیں ہے، جانور، انسان وغیرہ کوئی اس میں نہیں ہے، اور صرف غیر جاندار کی تصویر نمازی کے سامنے لٹکائی ہوئی ہے، تو پھر نماز کے اندر بالکل بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر جو کراہت آتی ہے اس تصویر کی وجہ سے آتی ہے جو جاندار کی ہو۔ اب یہ تو نماز کا مسئلہ رہا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ ایسی تصویر کو گھر کے اندر رکھنا کیسا؟ تو آئیے سب سے پہلے اس کے بارے میں حدیث پاک سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یعنی جبکہ یہ تصویریں توہین کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ ان کو ادب کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اور چھوٹی بھی نہیں ہیں، بڑی تصویریں ہیں کہ اگر زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو صاف اعضاء نظر آئیں۔ ایسی تصاویر اگر کسی گھر کے اندر لٹکائی ہوئی ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب ہم تو پیسے وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو پیسوں پر بھی تصویر ہوتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جو سکوں کی جو تصویر ہے، پیسوں پر جو تصویر بنی ہوئی ہے، یہ فرشتوں کے گھر میں آنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ امام قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تصاویر پیسوں پر ہے، درہم و دینار پر اگر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، اس تصویر کے لیے نہیں ہے جو تصویر پیسوں پر بنی ہوئی ہو۔ اسی طرح اگر تصویر گھر میں ہے مگر وہ ذلت کی جگہ ہے، مثلا جوتے اتارنے کی جگہ ہے یا فرش پر پڑی ہوئی ہے تصویر، اسے لوگ رونتے ہیں، تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تصویر اعزاز کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اگر کسی جگہ رکھی ہوئی ہو، مثال کے طور پر تکیے پر تصویر ہے، پلو پر تصویر بنی ہوئی ہے اور اسے کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی اعزاز میں داخل ہے، اور اس طرح یہ تصویر نماز کو بھی مکروہ کر دے گی۔ تصویر اگر ایسی ہو جس کا سر مٹا ہوا ہو، چہرہ مٹا دیا گیا ہو، مثال کے طور پر کاغذ یا کپڑے یا دیوار پر تصویر ہے لیکن اس پر انک وغیرہ لگا دی اس کے چہرے پر اور چہرے کو کھرچ ڈالا، چہرے کو دھو ڈالا، تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔ تھیلی کے اندر ہو یا جیب کے اندر تصویر چھپی ہوئی ہو اور اس حال میں نماز پڑھ لی تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نماز مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ تصویر جیب کے اندر ہے، تھیلی کے اندر ہے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل یہ بتایا گیا کہ اگر کعبہ شریف وغیرہ کی تصاویر ہیں تو ایسی تصاویر کو گھر کے اندر آویزاں کرنے میں، گھر کے اندر لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تصاویر ہیں یہ جاندار کی نہیں ہیں، اور جو جاندار کی تصاویر نہ ہو، غیر جاندار کی تصاویر ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بنا بھی سکتے ہیں، ان کو لٹکا بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو تصاویر جاندار کی ہیں ان کو لٹکانا جائز نہیں ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ہم نے تصویر کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ احکام سماعت کیے کہ تصویر کی وجہ سے نماز کس وقت مکروہ ہوتی ہے اور کس وقت مکروہ نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ تصویر یعنی پکچر کو گھر کے اندر رکھنا، فوٹو کو گھر کے اندر رکھنا کیسا ہے۔ اب ایک سوال
عام طور پر کیا جاتا ہے جب تصویر کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ تصویر کے سامنے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرر کے سامنے، شیشے کے سامنے نماز پڑھتا ہو تو کیا حکم ہے؟ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ شیشے کے سامنے نماز پڑھنے کی صورت میں نماز ہو جائے گی، اور شیشے کے اندر جو نظر آنے والا انسان کا عکس ہے، کسی کا بھی نظر آنے والا جو حلیہ ہے، چہرہ ہے، یہ عکس تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شیشے کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر نمازی کے سامنے شیشہ ہو اور ایسی جگہ شیشہ رکھا ہوا ہے کہ آدمی اس کی طرف بار بار توجہ کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے اور بار بار اس کی طرف نظر جا رہی ہے اور خشوع اور خضوع کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر نماز مکروہ تحریمی اگرچہ نہیں ہوگی لیکن نماز مکروہ تنزیہی ہوگی۔ گناہ تو نہیں ہوگا لیکن حکم یہ ہے کہ اس طرح شیشے کے سامنے نماز پڑھنے سے بچنا بہتر ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھنے سے پرہیز کیا جائے۔ آئینہ سامنے ہو، شیشہ مرر سامنے ہو تو نماز میں بالکل بھی کراہت نہیں ہے، نماز مکروہ نہیں ہے، کیونکہ کراہت کی وجہ تصویر ہے اور تصویر یہاں موجود نہیں ہے، اور اگر اسے تصویر کا حکم دیں تو پھر تو گھر کے اندر آئینہ رکھنا، گھر کے اندر شیشہ رکھنا بھی ناجائز ہوگا۔ جس طرح ہم نے ابھی سنا کہ گھر کے اندر تصویر کو رکھنا، تصویر کو لٹکانا جائز نہیں ہے، تو اگر شیشے کو تصویر والا حکم دیا جائے تو پھر تو گھروں کے اندر آئینہ بھی، مرر بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیشے کے اندر تصویر ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ خطوط شعاعی آئینے کی ثقالت کی وجہ سے لوٹ کر چہرے پر آتے ہیں، گویا یہ شخص خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نہ یہ کہ آئینے میں اس کی صورت چھپتی ہے۔ آئینے میں صورت چھپتی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہم نے تصویر کے حوالے سے ان باتوں کو سماعت کیا جن باتوں کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ آئیے کچھ اور باتیں بھی ہم اس حوالے سے سنتے ہیں کہ ہمیں نماز کے اندر کن چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری نماز مکروہ نہ ہو۔ نماز کے اندر کسی واجب کو چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ فار ایگزامپل، رکوع کے اندر پیٹھ کو سیدھی کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ دو سجدوں کے درمیان کے اندر بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے، اور اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے کہ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم تک دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑتا ہے، وہ رکوع کے اندر پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، رکوع سے اٹھتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا بلکہ مکمل طور پر ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے اور سجدے میں چلا گیا۔ اسی طرح کوئی اگر دو سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہیں بیٹھتا بلکہ ابھی ایک سجدہ کیا ہے اور ایک بالش جتنا اونچا ہوا واپس دوسرے سجدے میں چلا گیا، ناظرین کرام ایسا کرنے سے واجب ترک ہوتا ہے۔ اور ہم نے سنا کہ کسی واجب کو ترک کرنا، کسی واجب کو چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا، پھر سے پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح امام سے پہلے مقتدی کا رکوع اور سجدے میں جانا اور امام سے پہلے مقتدی کا رکوع اور سجدے سے سر اٹھا لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ یوں ہی صرف پاجامہ یا صرف تہبند پہن کر نماز پڑھنا کہ کرتا موجود ہے، چادر موجود ہے، اوپر پہن سکتا ہے، چادر اوپر اوڑھ سکتا ہے، کرتا بھی ہے اوپر پہن سکتا ہے، لیکن پھر بھی کسی نے صرف پینٹ پہ نماز پڑھی، صرف پاجامہ میں، صرف لنگی میں نماز پڑھی تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر دوسرا کپڑا ہے ہی نہیں، اس کے پاس اتنا ہی کپڑا ہے کہ یہ اپنے ستر کو چھپا سکے، نیچے پہن سکے، اوپر پہننے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر پھر معافی ہے۔ اگر زمین مغصوب ہے، یعنی زمین
کسی سے چھینی ہوئی ہے، کسی اور کی زمین تھی، چھین لی، قبضہ کر لی، تو ایسی زمین پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح قبر کے سامنے نماز پڑھنا، سامنے قبر ہے اور درمیان کے اندر کوئی چیز حائل، کوئی چیز آڑ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر نماز مکروہ تحریمی ہوگی اگر کسی قبر کے سامنے نماز پڑھی جائے کہ بیچ میں کوئی بھی دیوار وغیرہ، آڑ وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا بھی خیال کیا جائے۔ اور اسی طرح سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، کئی مرتبہ بعض لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ٹوپی مل نہیں پاتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹوپی ہوتی ہے لیکن یہ جلدی کی وجہ سے بغیر ٹوپی پہنے نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سنیے، بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھنا، اس لیے کہ ٹوپی لگاؤں گا، بوجھ لگتا ہے ٹوپی کی وجہ سے، گرمی لگتی ہے، تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، بچنا بہتر ہے۔ نماز ہو جائے گی، پھر سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے، ٹوپی پہننی چاہیے۔ اور اگر معاذ اللہ تحقیر نماز مقصود ہو، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے، ٹوپی وغیرہ پہنی جائے، نماز کی تحقیر ہو، نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ کفر ہے۔ اور اگر خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے ننگے سر نماز پڑھی کہ ٹوپی پہننے کی وجہ سے دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے اور ٹوپی پہننے کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے، ایسی صورت میں اگر خشوع اور خضوع توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی نے اگر ٹوپی کو اتار دیا اور ننگے سر نماز پڑھی تو اس طرح کرنا یہ مستحب ہے۔ دیکھا آپ نے نیت کے بدلنے سے حکم کس طرح تبدیل ہوا۔ لہذا ہمیں ان مسائل کو سیکھنا چاہیے، ہمیں ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، اگر نماز کے اندر ٹوپی گر جائے تو کیا کریں؟ نماز کے اندر ٹوپی گر پڑی تو اس کو اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ دور سے دیکھنے والا ایسا سمجھے گا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ قیام میں ہیں، ٹوپی نیچے گری ہوئی ہے، آپ نیچے ٹوپی اٹھانے گئے، دونوں ہاتھوں سے ٹوپی اٹھائی اور اس کو اپنے سر پر رکھا، پھر آپ واپس جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ نے اگر اس طرح عمل کیا ہے، یہ عمل کثیر کہلائے گا، زیادہ عمل ہے یہ، اور اس عمل کو دیکھنے والا، دور سے دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے۔ اور ایسا اگر کوئی نماز میں عمل کرتا ہے جس کو دیکھنے والا دور سے یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، وہ عمل کثیر کہلاتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا اگر ٹوپی اٹھاتے ہوئے عمل کثیر کی ضرورت نہ پڑے تو ٹوپی اٹھانا افضل ہے، لیکن اگر عمل کثیر کی ضرورت پڑتی ہو تو ٹوپی نہ اٹھائے بلکہ اسی طرح رہنے دیں۔ اسی طرح اگر کسی کی ٹوپی گر گئی ہو تو ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہم اسے ٹوپی نہ پہنائیں۔ ٹوپی پہنانے جائیں گے اس کی نماز میں خلل ہوگا، خشوع اور خضوع میں فرق آئے گا، اس کی توجہ بیٹھے گی، سارا دھیان اس کا ہماری طرف ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کی ٹوپی گر بھی گئی ہے تو اسی طرح رہنے دیں، آپ اس کی ٹوپی کو نہ پہنائیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے نماز کے مکروہات کو سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر جو بقیہ چند مکروہات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ وہ باتیں بیان کی جائیں گی کہ جن باتوں کی وجہ سے نماز کو توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کچھ باتیں وہ ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے نمازی اگر اپنی نماز کو توڑ بھی دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر ہم ان باتوں کو سیکھیں گے، مزید مسجد کے آداب اور مسائل بھی سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام دین، احکام نماز سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا